ابراہیم 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا، 86 برس کی عمر میں بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی ہوگی، تقریباً 20-22 برس کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو 60 برس دعا مانگی، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے۔ جب اللہ نے دے دیا تو پہلی قربانی یہ مانگی، نظروں سے جدا کر دے، آنکھوں سے اوجھل کر دو۔ کہاں؟ دوسرے شہر نہیں، کالے پہاڑوں میں جہاں زندگی بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا میرے مولا میں تیری رضا سے راضی ہوں، مکے میں چھوڑ کے آ گئے، تم واپس چلے جاؤ۔ جوان بیوی، بوڑھی بیوی سے اللہ دیتا تو بوڑھی عورت کے تو جذبے ختم ہو جاتے ہیں، سارا سے بیٹا دیتا تو چلو وہ جنگل میں گزارے، تو نوجوان دوشیزہ اماں ہماری 20-22 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی ان کی، ساری جوانی پہاڑوں کے ساتھ گزروا دی۔ کیوں؟ ہاں اللہ کی طرف بڑھنے والی راہوں میں یہ گھاٹیاں اس راستے کا زیور ہیں، یہ اس کا گہنا ہے، یہ اسی کا کنگن ہے، یہ اسی کی چوڑیاں ہیں، یہ اسی کا جھومر ہے، یہ اسی کا یہ صحرا ہے، یہ اسی کے پھول ہیں۔ جسے اللہ تک کی طرف بڑھنا ہے اسے اپنی خواہشوں کو قربان کرنا ہوگا۔ جدا کر دیا، جوان بیوی کو بٹھا دیا، بچے کو تڑپا دیا، رات کو بجلی چلی جائے بچے بے قرار، عورتیں بے قرار۔ یا اپنی اماں کو تو دیکھو، ہماری ماں ہے ہاجرہ، ساری امت کی ماں ہے، اپنی ماں کو تو دیکھو، ذرا 5000 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو، جہاں مکے کے کالے پہاڑ ہیں اور کالی رات ہے اور کالے پتھر ہیں اور کالا اندھیرا ہے، اور ایک تنہا ماں اپنے معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر چاند بھی جھک جھک کے پریشان ہو کے دیکھ رہا ہے، یہ مائی کہاں سے آ گئی، کیوں آ گئی؟ ستارے حیران پریشان ہیں، مکے کے پہاڑ پگھل رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس خاتون کو یہاں بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ضرورت ہے، اللہ کی طرف جانے والی راہیں انہی گھاٹیوں میں سے گزر کے جاتی ہیں۔ اور میں گھر بیٹھ کے تقریریں کرتا، میرے لیے آسانی تھی، لوگوں کو تاریخیں دیتا جاتا، پھر گھر آ جاتا، پھر گھر آ جاتا۔ نہیں، اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے، یہ اللہ کے تعلق گھر بیٹھے ملنے کے سودے نہیں ہیں۔ 6 برس کی جدائیاں، ہائے اماں ہاجرہ پہ میں کبھی کبھی بہت مجھے رونا آتا ہے۔ اس دفعہ میں صحیح میں دوڑ رہا تھا اور ایسے ان کی یاد میں آنسو گر رہے تھے۔ واہ میرے مولا، یہاں تو نے ہماری ماں کو دوڑایا، بچہ تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے اور ماں سے دیکھا نہیں جا رہا اس کا مرنا۔ ان کا چلو دور ہو جاؤں، مرے تو میری آنکھوں کے سامنے تو نہ مرے۔ صفا پہ چڑھ گئی، اسے بھی پتا ہے کوئی کچھ نہیں ہے، ایسی طفل تسلیوں کے لیے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر نیچے اتری، بچہ اوجھل ہوا، پھر دوڑ لگائی، منہ پھر ادھر تھا، دوڑ ادھر تھی، اور بد نظر آنے لگا، پھر دوڑ ختم کر دی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ۔ جب پھیپھڑے پھٹنے لگے، 7 چکر کے بعد کیا ہوا؟ پھیپھڑے پھٹنے لگے، نڈال ہو کے گر گئی کہ اب میں ادھر مر جاؤں وہ وہاں مر جائے۔ تو اللہ نے فوراً پانی کیوں نہ نکالا؟ یہ 7 چکر لگوائے، اسماعیل کی ایڑیاں رگڑوائیں، اس کو بلوایا، رلایا، اسے رلایا، اسے بھگایا، دونوں کو تڑپایا، پھر جا کے زمزم کا پانی نکالا۔ سوچو تو صحیح یہ کیا کہانی ہے؟ وہ جی گھر بیٹھے اللہ نہیں ملتا، تھی ایویں بستر چک کٹور پہنتے ہو، اللہ کا فضل ہے ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی بستر چک کٹور پڑیں، ہم ایسے دیوانے نہیں ہیں کہ ہم ایسے ہی بد بستر اٹھا کے بھاگ پڑیں۔ دیوانہ وہ ہے جو گھر بیٹھے اللہ کو سمجھتا ہے مجھے مل جائے گا، وہ دیوانہ ہے۔ یہ یوں ملنے کا سودا نہیں ہے۔ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے۔ لو بھائی ایک اور کہانی سنو۔ بچہ 6، 7، 8 برس کا ہو گیا، وہاں سے باپ بغل میں چھری لے کے آ رہا ہے، ذبح کرنے جا رہا ہے، جاؤ اسماعیل کو ذبح کرو۔ واہ اچھا میرے مولا تیرا ہی تو دیا ہوا تھا، جاتا ہوں کرتا ہوں ذبح۔ لے کے چلے مینا کو آ رہے، چھری چھپائے ہوئے، شیطان سامنے آیا، اسماعیل کو یوں کیا، انہوں نے ابا کو بتایا، انہوں نے 7 کنکر مارے، وہ دھنس گیا، پھر آگے چلے، پھر نکلا، پھر یوں کیا، انہوں نے ابا کو بتایا، پھر 7 کنکر، پھر 7 کنکر، پھر بڑے شیطان کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے کے مکالمے کو مینا کے پہاڑ بھی کان لگا کے سننے لگے کہ باپ خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل کو 92 برس کی یا 94 برس کی عمر میں کہہ رہا ہے
بیٹا مجھے حکم ہوگا تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بولا ابا جان افعل ما تؤمر، جو تیرے رب نے کہا ہے وہ کر دے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو میں دیکھ لے گا میرا صبر۔ اور پھر کہا ابا جان اس میں کیا بات ہے گھبرانے کی، اگر میں مر گیا تو مجھے اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، مجھے جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر کیا کیا معصوم بیٹے نے، ہے زمین آسمان کے بھی آنسو چھلک پڑے، اپنا کرتا اتارا اور اپنے ابا کو دیکھا، ابا جان یہ میرا کرتا میری ماں کو دے دیں، وہ اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے یاد کر لیا کرے گی، مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا، میرا کفن اپنا کرتا بنا لینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو کہ تمہیں میرے ہاتھ پاؤں کی رگڑ سے تکلیف نہ ہو، مجھے تلہ للجبین، مجھے ماتھے کے بل لٹاؤ اور نیچے سے چھری چلاؤ تاکہ نظروں سے نظریں چار نہ ہوں۔ باپ 92 برس کے بڑھاپے میں معصوم تو پرائے بھی دل کو لگتے ہیں، جس کو 66 برس دعائیں مانگی ہوں اس کے ہاتھ باندھ رہا ہے، اس کے پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اپنے گھٹنے کو اس کی کمر پہ رکھا تھے، چڑھ گئے کمر پر اور اس کے سر کے بال پکڑے اور اس کی گردن کو اوپر اٹھائے تو کہا اے میرے مولا اگر تو میرا امتحان لے رہا ہے تو مجھے اس میں قبول کر لے، اور اگر تو کوئی مجھ پر ناراض ہو گیا ہے تو میرے بچے کی قربانی کے تو فعل اپنی ناراضگی کو دور کر۔ ابراہیم کی اس پکار نے آسمان کے فرشتے بھی چیخ پڑے، رونے لگے، آسمان کے فرشتوں نے چیخ و پکار، اور بوڑھے باپ نے کمر پہ گھٹنا رکھ بالوں کو کھینچ کر چھری چلا دی۔ یہ اس سے پہلے کہانی کیوں نہ ختم کی، چھری چلوانے کے بعد کیوں کہا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ جاؤ مینا کی وادی سے پوچھو یہاں کیا ہوا تھا۔ میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، وہ تو پہلے ہی اپنائیت کا اظہار کر چکا ہے، اس کے بننے کے لیے ادھر سے دیر نہیں مجھ سے دیر ہے، میں دیر کر رہا ہوں، اس نے تو در بھی کھول دیے، بائیں کھول دی، راستے کی رکاوٹیں ہٹا دی، راہبر بھیجا، ہادی بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہادی کامل، راہبر کامل، نبی کامل، رسول کامل، اخلاق کامل، علم کامل، شرافت کامل، حسن کامل، جمال کامل، نسب کامل، ہر چیز میں کہاں سے لفظ لاؤں آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہ میرے پاس کامل کے سوا لفظ کوئی نہیں، اور لفظ کامل بھی میرے نبی کے کمال کو بتانے سے عاجز ہے۔ ہاں لفظ شرافت اس کی شرافت نہ بتا سکے، لفظ کمال اس کا کمال نہ بتا سکے، لفظ عزت اس کی عزت نہ بتا سکے، لفظ علم اس کا علم نہ بتا سکے، الفاظ کی تعبیرات سے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ الفاظ کی تعبیرات سے بلند ہے، وہ الفاظ کے جامع میں نہیں آتا، تعبیرات میں سماتا نہیں، الفاظ میں آتا نہیں، وہ اس سے اوپر ہے۔ اللہ جس کو حبیب بنائے اس کی میں کیا تعریف کر سکتا ہوں، اللہ جسے حبیب بنائے اس کو میں کن الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں، اللہ جسے حبیب اللہ بنائے۔ ہاں ایک حسان گزرا ہے جو 2 بول گیا، اور وہ بھی میرے خیال میں نبی کی صحبت کے طفیل بول گیا۔ پوری دنیا کا نعتیہ کلام ایک طرف رکھ دو اور حسان کے 2 بول ایک طرف رکھ دو تو وہ 2 بول سب نعتیہ کلام پہ حاوی ہیں۔ اور ہے میرے منہ پہ آ جاتی بات، مجھے کہتے بھی ہمارے ساتھی نہ کہا کرو، پر میں رہ نہیں سکتا، منہ پہ آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی نعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پر میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں نعت خانوں کو کہ گانے کی طرزوں پہ نعتیں نہ پڑا کرو، کیا ظلم کر رہے ہو، کیا تباہی پھیلا رہے ہو، جس پہ آنسو بہانے تھے وہ کام کر رہے ہو۔ اتنی بڑی خطا، میرا جی تو چاہتا میں سخت لفظ بولوں، اتنی بڑی خطا، نبی کی تعریف اور فاحشہ عورتوں کے گانوں کی طرز پر، اور میں ان نادانوں کو کیا سمجھاؤں جو نیچے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اور تمہیں تو خود رونا چاہیے تھا، اور ان کو پکڑ کے توبہ کرانی چاہیے۔ ظالم کیا کر رہا ہے، ظالم کیا کر رہا ہے، عقل ہی ماری گئی۔ ایسے گستاخ
ایسی گستاخی. جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا ہمارے فارسی کے پروفیسر تھے, میں نام نہیں بتاتا ہوں, ٹن ہوتے تھے ہر وقت, بڑے شاعر تھے. تو ایک دن نشے میں بیٹھے ہوئے تھے تو لڑکوں نے بات چھیڑ دی کہ جی فیض کے بارے میں کیا خیال, اور صاحب لدھیانوی کے بارے میں کیا خیال, قتیل کے بارے میں کیا خیال, کمیونزم کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ بہتے بہتے بولتے رہے. شاعر اپنے سے بڑا تو کبھی کسی کو شاعر سمجھتا نہیں, اور جب شراب میں ہو پھر وہ کہتا ہے شاید میں ہی خدا ہو جاؤں. تو نشہ ایسا ہوتا, وہ سب کی کاٹ کرتے گئے, یہ کل کا بچہ, یہ کل کا بچہ, یہ تو کچھ آتا ہی نہیں. تو بیچ میں ایک نے شوشہ چھوڑ دیا, محمد رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو جو ایسے آنکھیں تھیں وہ ایک دم ایسے کھل گئیں, اور جام ہاتھ میں تھا, وہ اس کے سر میں دے کے مارا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا. کہا ظالم, ایک ہی تو سہارا بخشش کے لیے پھرتا ہوں, اس پر بھی میری بد زبان کھلوانا چاہتا ہے. اور اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی. صرف 30 برس پہلے کی بات بتا. تو اتنا علم ختم ہو گیا کہ ممبر و محراب سے گانوں کی طرز پہ نعت خوانی ہوتی ہے. یہ دیکھو حسان کی نعت خوانی, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ وہ تخیل پیش کیا ہے حسان نے جو کوئی شاعر نہیں بعد میں. کیا رومی کیا جامی, کچھ بھی نہیں ہے اس دو شعر کے سامنے. کیا کہہ رہے ہیں, تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا, تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا, تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا. آخری جملہ ہے اس سارے مضمون کی جان, جس پر میں کہتا ہوں کہ ایسا کلام کوئی نہیں آج تک کہہ سکا. تیرا سراپا کیسے بناؤں, وہ کہتا ہے نہ لمبا نہ چھوٹا. تیرا میرے حبیب تیری آنکھیں کیسے بناؤں, وہ کہتا ہے ادعج اشکل انجل احور اکحل اہدب. وہ کہتا تیرا ماتھا کیسے بناؤں, وہ کہتا واسع الجبین. کہ تیرے بال کیسے بناؤں, کہتا رجل الشعر. وہ کہتا تیرا چہرہ کیسے بناؤں, کل قمر لیلۃ البدر. یہ میں آپ کا حلیہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کا حلیہ کیا تھا, 14ویں رات کے چاند کی طرح. آنکھیں کیسی تھی, ادعج موٹی کالی, انجل چمکدار, اشکل لمبی سرخ ڈوروں سے سجی ہوئی, اکحل سرمگی, اہدب لمبی دراز پلکوں کے ساتھ. ماتھا کیسا تھا, واسع الجبین, ناک کیسا تھا, اقن العرنین اٹھا ہوا. بال کیسے تھے, رجل الشعر گھنگریالے. داڑھی کیسی تھی, گھنی, فی لحیتہ کفافہ. آواز کیسی تھی, آواز میں جادو تھا, فی صوتہ سہل. گردن کیسی تھی, فی عنقہ سطع, گردن لمبی تھی. آواز میں جادو تھا, آواز جادو تھا. فی لحیتہ کفافہ, گھنی داڑھی تھی اور آنکھیں موٹی تھیں اور ماتھا کشادہ تھا اور مشرف الوجنتین, اور آپ کے یہ گال سرخ گلابی چمکتے تھے. سہل الخدین, نہ باہر نکلے ہوئے نہ اندر پچکے ہوئے, برابر تھے. ذلیع الفم, آپ کے ہونٹ جیسے کسی نے گھڑ گھڑ کے بنائے ہوں, تراشے ہوئے, بڑے خوبصورت. اور مفلج الاسنان, اوپر کے نیچے کے 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا خلا تھا. براق الثنایا, جب یوں آپ دانت آپ کے کھلتے تھے مسکراتے ہوئے تو آپ کے دانتوں سے نور اٹھ اٹھ کے نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. ایسے نور, ایسے دانتوں سے نور نکلتا تھا, دانتوں سے نور نکلتا تھا, ایسے نکلتا تھا. یتلالأ وجهه تلال القمر لیلۃ البدر, 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گول تھا, چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند تھا اور مسجد میں مدینے کا چاند تھا, اور 2 دھاری سرخ دھاری دار چادر اوڑے آپ بیٹھے ہوئے تھے. گرد میں ہلکا لگا ہوا تھا, اوپر ستاروں کا ہلکا, نیچے صحابہ کا ہلکا, اوپر چاند کی روشنی, نیچے 2 جہان کے چاند کی روشنی. کا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی ادھر چاند کو دیکھتا, کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا, کبھی ادھر دیکھتا, کبھی آپ کا چہرہ دیکھتا, تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا. واسع الجبین, اقن العرنین, اٹھا ہوا ناک, اونچا نہیں, اٹھان کی طرف, یہ جگہ اٹھی ہوئی تھی, یہاں یہ باریک, یہاں اٹھا ہوا. لہو نور یعلوہ, یہاں ایک نور تھا جو ایسے جگمگ کرتا رہتا تھا. اور خافض الطرف,
آپ کی آنکھیں ہمیشہ جھکی رہتی تھیں، کبھی آنکھ اٹھا کے مجمع میں نظر نہیں دوڑائی. عورتوں تو عورتیں ہیں، آپ نے مردوں کو بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. کہاں چلی گئی حیا؟ ہے میں کہاں سے خرید کے لاؤں، کہاں سے عثمان کو بلاؤں جو آ کر حیا کی چادر پہنا دے مردوں اور عورتوں کو. لٹ گئے ہم، لٹ گئے، پٹ گئے. بے حیائی تہذیب بن گئی، بے حیائی تہذیب، بے پردگی تہذیب، ناچ گانا ثقافت. یا اللہ یا اللہ، اتنا بڑا زندگی کا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ. حیا، نظریں جھکی. پھر جب آپ نظر اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا، سب کی نظریں یوں ہو جاتی. حضرت حسن کا چہرہ حضور کے مشابہ تھا، کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ. اس لیے آپ کبھی کبھی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. یہ حسن و جمال اللہ نے کأنک قد خلقت کما تشاء، درمیانہ قد، نہ لمبا نہ چھوٹا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی تھیں، راہ بر راہ، یہ ہتھیلی کشادہ تھی، شسن الکفین والقدمین، ادھر اور ادھر ہتھیلیوں کے اوپر گوشت پر تھا، گوشت آپ کا پر تھا. ثبت القصب، آپ کا قد سیدھا تھا، لمبا اور سیدھا تھا. معتدل الخلق، بادنن متماسکن، مضبوط تھا، معتدل تھا. چھاتی چوڑی تھی، عریض الصدر، ضخم القرادیس، یہ جوڑ بھاری تھے، وزنی تھے، جو مرد کی شان ہوتی ہے، مرد کی جو شان ہوتی ہے. دقیق المسربہ، سینے پہ بالوں کی ایک باریک تار تھی، ایک دھار تھی جو سینے کے درمیان سے چل کر ناف پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی. باقی سارا جسم بالوں سے صاف تھا اور پاک تھا. سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. ہماری طرح نہیں پیٹ ادھر جائے شیخ جی ادھر جائے، پیٹ ادھر میں ادھر. چلو میں اپنے آپ کو کہوں تاکہ شیخ ناراض نہ ہو جائیں، پیٹ ادھر میں ادھر. ایسا ہمارا نبی نہیں تھا. سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. اور آپ کا ایک معجزہ تھا، آپ کا قد درمیانہ، نہ لمبا نہ چھوٹا، لیکن آپ کے برابر میں کوئی 10 فٹ کا آدمی بھی آ کے کھڑا ہو جاتا تو آپ کا قد اس سے اونچا ہو جاتا، اس کا نیچا ہو جاتا. حضرت عباس گھر کے آدمی، اہل بیت کے آدمی، حضرت عباس، ان کا قد 10 فٹ سے کم نہیں تھا. کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، پاؤں زمین پر. 10 فٹ سے کم تو نہیں تھے. جب کبھی ہمارے نبی کے ساتھ ہوتے تو ہمارے نبی کا سر اونچا، عباس کا نیچا. اسے ایک دفعہ کسی نے پوچھا عباس سے، انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول؟ انہوں نے کہا رسول اللہ اکبر وانا احسن، بڑا تو اللہ کا رسول ہے، البتہ عمر میری زیادہ ہے. بڑا تو اللہ کا رسول ہے، عمر میری زیادہ. اس نے پوچھا یہی تھا کہ آپ میں سے عمر کس کی زیادہ ہے، لیکن اس نے لفظ اکبر استعمال کیا. سبحان اللہ، کیا ادب تھا، کیا ادب تھا. ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ، عباس کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ کی بڑی اونچی شان ہوگی جب آپ ماں کے پنگوڑے میں تھے، اپنے بچپن کے پنگوڑے میں تھے. آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہ ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر اور آپ ایسے سیدھے تھے، اوپر چاند تھا، تو آپ جیسے بچہ حرکتیں کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو میں نے کیا دیکھا حیرتناک منظر. جب آپ ہاتھ یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا، جب آپ یوں کرتے چاند یوں ہو جاتا. آپ کے ہاتھوں کی حرکت سے چاند ایسے 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 رقص کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنونی من البکا، اصل میں چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا. یحاکینی، کہانیاں سناتا تھا، مجھے رونے سے روک کے رکھا تھا. جس کو چاند لوریاں دے اسی کے طریقے گجراں والے کے لوگ چھوڑ دیں. کیا بڑا ظلم و ستم ہے. سنت کی کوئی بات نہیں، سنت کی کوئی بات نہیں. عجیب بات. سیاستدانوں سے پوچھو ایک ووٹ کی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے، مجھے اکثر اپنے نوجوان نسل آ رہی، ان سے پوچھو ایک نمبر کی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے. ایک نمبر کی کمی بیشی سے فیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ایک ووٹ کی کمی جاتی سے ہارتے ہیں کہ نہیں ہارتے. وہ سوچ لو کہیں ایک سنت کی وجہ سے قیامت کی بازی نہ ہار جاؤ، کہیں قیامت کی بازی نہ ہار جائیں. ایسا حسین، ایسے جمال والا، ایسے کمال والا، وسیم قسیم. ام معبد کی سنو، ام معبد کی سنو. جب آپ ہجرت میں تھے، ہجرت میں تو ایک خیمے پر آپ اترے ابوا کے قریب، تو وہاں بھوک لگی. ایک عورت کا خیمہ تھا، کہا ماں کوئی کھانا تھا، کچھ نہیں بیٹھا. کہا یہ بکری، کہا اس میں دودھ نہیں، کہا ادھر لاؤ.
بکری کو قریب کیا، اپنے اس پر ایسے جو ہاتھ پھیرا، سارا دودھ بھر گیا، پھر دوہا، اماں کے سارے برتن بھر کے دے دیے، پھر خود پیا، ابو بکر کو پلایا، عبداللہ جو ساتھی تھے ان کو پلایا اور آگے چل دیے۔ حامد آیا، ارے ارے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ایک خوبصورت جوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں کی برکت سے یہ تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ کہ وہ کون تھا، مجھے بتاؤ تو صحیح، کون تھا؟ انہوں نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه لم تعبه خجلا لم تزر به سقلا وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في عنقه سطع في لحيته كثافة سبحان الله إن سكت فعليه الوقار إن تكلم فعلاه البهاء انظر الثلاثة أجملهم وأبهاهم من بعيد أحسنهم وأهلاهم من قريب وسيم قصيم۔ وہ بولی، ایسا بولی، وہ بڑھیا، وہ اماں، وہ ان پڑھ، ایسا اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کر گئی، آج تک بڑے بڑے ادیب ان کے قلم کانپنے لگتے ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ اماں تھکا گئی ساری دنیا کے علماء کو۔ ہائے ہائے، کہنے لگے میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، میں تمہیں کیسے بتاؤں میں نے کیا دیکھا، جمال دیکھا، کمال دیکھا، خوبصورت سراپا دیکھا، نہ موٹا تھا نہ پتلا تھا، اور ظاہر چمکتا رنگ تھا، صاف ستھرا تھا۔ ہاں بھائی، میلا رہنا کوئی بزرگی نہیں، میلا رہنا کوئی بزرگی نہیں، میلا کچیلا رہنا کوئی بزرگی نہیں۔ ہمارا نبی ہمیشہ صاف ستھرا رہتا تھا، کپڑے میں پیوند ہوتا تھا، میل نہیں ہوتی تھی، کپڑے میں پیوند ہوتا تھا، میل نہیں ہوتی، جوتی ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی پر اس پر گند نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر الوداع ابلج الوجه وسیم قسیم، نہ موٹا نہ پتلا۔ وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے۔ وسیم، جب دیکھا پہلے سے زیادہ خوبصورت، پھر دیکھا پھر زیادہ، پھر دیکھا پھر زیادہ، پھر دیکھا پھر زیادہ، جس سے جتنا دیکھو پہلے سے حسن بڑھ جائے، یہ وسیم ہوتا ہے۔ اور قسیم تھا، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے، جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے۔ یہ ہے وہ رہبر، وہ ہادی، وہ کامل، وہ اکمل، وہ طاہر، وہ طہور، جس کی نظر پڑی ایک ولید کے بیٹے پر تو سیف اللہ بن گیا، خطاب کے بیٹے پر تو فاروق بن گیا، ابو طالب کے بیٹے پر تو اسد اللہ بن گیا، اور ابو قحافہ کے بیٹے پر تو وہ صدیق بن گیا، اور عفان کے بیٹے پر تو ذوالنورین بن گیا، حسن حسین پر پڑی تو جنت کے سردار بن گئے، فاطمہ پر پڑی تو جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی، ابو عبیدہ پہ پڑی تو امین بن گیا، عبد الرحمن پہ پڑی تو رحمان کا تاجر بن گیا، صحابہ پہ پڑی تو سب کو رضی اللہ عنہ کا خطاب مل گیا۔ کہتا جی سنت کی کوئی بات نہیں، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی۔ مفتی بھی خود بن گیا، میں تو 32 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، فتوا دینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ مفت کے مفتی بنے بیٹھے، گجرا والے کے سیر پائے کھا کے فتوے دے رہے، اوپر سے نان کھاتے ہیں، اوپر سے لسی پیتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ان کا فتوا غلط نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو بھائیو، حضرت یہ ہے میرے نبی کا سراپا۔ تو میں بات ہی کر رہا تھا، تخیل عجیب دیا حسان نے، جیسے اللہ پوچھ رہا میرے نبی تجھے کیسا بناؤں، تجھے کیسا بناؤں، تجھے کیسا بناؤں، تو جیسے کہے گا میں تجھے ویسا بناؤں گا۔ یہ ہے اس میں وہ پرواز جس کو بعد میں کوئی شاعر نہیں پہنچ سکا۔ بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے، اور بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، اپنے کمال سے بنایا، اپنے علم سے بنایا، لیکن جو تعبیر دی نا حسان نے، کمال کر حد ہو۔ تو میرے بھائیو، اس کے سانچے میں آؤ نا۔ میں یوں کہتا ہوں ایسے نظر آؤ جیسے پولیس والا، اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے پولیس مین کھڑا ہے، جیسے فوج والا، اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے فوجی کھڑا ہے۔ ایسے نبی کی غلامی میں آؤ کہ آپ کو دیکھتے ہی پتہ چلے وہ محمدی کھڑا ہے، وہ محمدی عورت کھڑی ہوئی ہے، وہ محمدی عورت کھڑی ہوئی ہے، اس کا تو کوئی جسم کا حصہ نظر نہیں آ رہا، یہ محمدی عورت ہوگی، یہ بازار کی عورت نہیں ہو سکتی۔ یہ صفات، یہ وہ نبی کامل اکمل ہے جس کی زندگی کو لے کر ہم دنیا میں پھرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے اخلاق کے ساتھ پھرو، اس کی عبادات کے ساتھ پھرو، مسجدوں کو نمازوں سے بھر دو۔ آج اللہ ناراض ہو چکا ہے، دیکھتے نہیں ہو باطل کٹھا ہو چکا ہے، کوئی علاج نہیں سوائے سجدے میں سر رکھنے کے۔ کوئی گجرا والا میں بے نمازی نہ رہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ رہے، کوئی عورت بے پردہ نہ رہے۔ ماں کی دعائیں لے لو، باپ کی دعائیں لے لو، پڑوسیوں کی دعائیں لے لو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ میرے بھائیو، میں آپ کو عزتوں تک جانے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا،
جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا. یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس سے عزتیں ملیں گی. خود اپنے نبی کی معافیاں سن لو. چچا کے قاتل کو معاف کر دیا. میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے کتنا بڑا ظرف لیا. حضرت ام سلمہ سے آپ نے فرمایا دروازے پہ پہرا دو، ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. تو انہوں نے ان کو دروازے پہ کھڑا کر دیا، پھر اندر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اندر ہیں تو انہوں نے اندر جانا چاہا. حضرت ام سلمہ نے روکا، لیکن وہ ہاتھ چھڑا کے اندر بھاگ گئے، اندر چلے. تو تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی. تو تمہیں سلمہ رہ نہ سکی، اندر گئی. کیا دیکھا؟ اپنے حضرت حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور زارو قطار رو رہے. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ فرشتہ جو آیا تھا مجھے بتا گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت شہید کر دی، اور مجھے اس کی مٹی دکھائی جہاں اس کا خون گرایا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کی لڑائی میں جا رہے تھے تو جب اس میدان سے گزرے کہ صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر. تو لوگوں نے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ وہ زمین ہے جہاں میرے بیٹے کا خون گرایا جائے گا. ایسے میں اس کو کہہ رہا ہوں صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا. اور ابو عبداللہ، عبداللہ کے بعد عبداللہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے. جب ساری اولاد کٹ گئی 23 گھر کے فرد تھے، باقی دوسرے تھے. ہے تو آخری بچہ عبداللہ رہ گیا. تو اس کو بلا کے گود میں بٹھایا اور اسے پیار کر رہے تھے، اور وہ بے قرار تھا، پیاس بھی تھی، شدت بھی تھی. اس کو تسلی دے رہے تھے اور اس کو وصیت کر رہے تھے کہ اچانک حرملہ بن کامل ایک ملعون شخص تھا، اس کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس معصوم عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا، اور اس کی پیاس اس کے اپنے خون جگر سے بجھی. تو حسین نے خون اپنے لے لیا دونوں ہاتھوں میں، پھر آسمان کی طرف اٹھا دیا کہ اللہ میں ایسے بھی تجھ پہ راضی ہوں، تو ہی سمجھے گا. اتنے عجیب واقعہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، یہ بتانا یہ چاہتا تھا. ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کی. اتنے بڑے ظرف رکھنے والا نبی، اتنے بڑے حوصلوں والا نبی، معاف کرنا دیکھو کہ اس کا معاف کرنا کیسا ہے. اپنی اولاد کے ساتھ یہ کرنے والوں کی دنیا میں ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں. اللہ کی اپنی گرفت ان کے خلاف چلی، اللہ کے نبی کے ہاتھ نہیں اٹھے ان کی بد دعا کے. اور جس دن شہید ہوئے حضرت حسین تو تمہیں سلمان سوئی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مٹی، جسم پہ مٹی، داڑھی میں مٹی، ہاتھ میں بوتل، اس میں خون. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ حضر تو مقتل حسین کی موت دیکھ کے آ رہا ہوں، یہ اس کا خون ہے اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ ضرور پیش کروں گا. لیکن ان کے لیے دنیا میں بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس نبی کے ماننے والے سگے بھائی آپس میں بولتے نہیں. وہ کیوں نہیں بولتے ہو؟ کہ میرا دکان کا جھگڑا ہے، میرا پیسے کا جھگڑا ہے، رشتے کا جھگڑا ہے، اور نہیں صرف باتوں کا جھگڑا. مجھے یہ کہا تھا. اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو. اللہ کے واسطے جو اپنی اولاد کے قاتلوں کو معاف کر دے، ہم اس کے امتی ہیں. جو چچا کے قاتل حمزہ جن کے موت پر، شہادت پر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی لگ گئی، ہچکی. اور آپ نے زندگی بھر کسی کا ایسا جنازہ نہیں پڑھا ہے جیسے حمزہ کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا ہے. جب اس کا قاتل آیا تو آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. جاؤ معاف کر. حنین کی لڑائی میں تلواریں چل گئیں، شکست ہو گئی، پھر فتح ہوئی. 6000 قیدی پکڑ کے آئے گئے، 6000 قیدی. اور آپ ان کو تقسیم نہیں کر رہے کہ شاید وہ آ کے معافی مانگے میں سب کو چھوڑ دوں. ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے، وہ معافی مانگنے نہیں آئے. آپ نے کہا تو آتے نہیں، آپ نے تقسیم کر دی. تقسیم کیا تو وہ پہنچ گئے. کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی خدمت میں آئے ہیں. آپ تو یہ بنو سعد جو تھے نا، یہ بھی حوازن کے ساتھ تھے. ہم تو آپ کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں حلیمہ والا. آپ نے کہا میں تو تمہارے انتظار میں 25 دن بیٹھا رہا کہ تم آؤ میں معاف کر دوں.
اب میں تقسیم کر چکا ہوں، اب میں تمہارے لیے ہیلا کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہیلا ہو رہا ہے کس کے لیے؟ دشمن کے لیے. دشمن کے لیے ہیلا ہو رہا ہے کہ تم صبح آنا فجر کی نماز میں کھڑے ہو کر معافی مانگنا. تو فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے تو وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے. تو آپ بولے ہاں بھائی ایک چیز لے لو، میں پیسہ بھی تقسیم کر چکا ہوں، چونکہ اس میں 40,000 اونٹ، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 1,40,000 اوقیہ چاندی، یہ مال غنیمت میں آئی تھی، وہ تقسیم کر دیا آپ نے. اب ایک لے لو، غلام اپنے قیدی لے لو یا پیسے لے لو. وہ کہنے لگے ہم پیسے نہیں لیتے، ہم اپنے قیدی لیتے ہیں. آپ نے کہا اچھا بھائی میرے قیدی، میرے خاندان کے جو قیدی ہیں وہ سب تمہیں واپس کرتا ہوں، باقی بھائی سوچ لیں. سبحان اب آپ کوئی سوچے گا تو باقی بھائی سوچ لیں کہ میرے قیدی اور میری آل کے قیدی سب تمہیں ہدیہ، باقی بھائی سوچ لیں. دشمن کے لیے تدبیر کی جا رہی ہے. ہاں ہم سگے بھائیوں کو گرانے کے چکر میں، خون کے رشتوں کو توڑنے کے چکر میں، وہ دشمنوں کو نوازنے کے چکر میں. تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آزاد کیا، ہم بھی آزاد کر. 3 سردار اڑ گئے، وہ نئے نئے مسلمان تھے. عیینہ بن حصن الفزاری، اقرع بن حابس، عباس بن مرداس السلمی. انہوں نے کہا ہم نے آج تک کوئی لڑائی ایسی نہیں لڑی کہ لڑنے کے بعد پھر قیدی واپس کر دیں، ہم نہیں واپس کریں گے. سبحان اللہ. آپ نے یہی نہیں کہا گستاخ رسول ہیں. ہے منظور ہے. بعد میں یہی لوگ جو آج اتنے کر رہے تھے، یہی لوگ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو پکا کیا تو پھر انہوں نے قادسیہ کی جنگ میں وہ جوہر دکھائے کہ بہادری بھی آفرین پکار اٹھی تھی. یہ وہ لوگ بعد میں بنے. تو آپ نے کہا بھائی 6 اونٹ ٹھیک ہے جی منظور ہے. ہم کہا ان کو 6 اونٹ دے دو، قیدی لے لو. 6,000 قیدی چھڑوا جو ان کے پاس تھے وہ چھڑوا لیے، جو اوروں کے پاس تھے وہ آزاد ہو گئے. 6,000 قیدیوں کو آزاد کر دینا بھی بہت بڑی بات تھی. آپ نے کہا اب سب کو میری طرف سے ایک ایک جوڑا تحفہ دیا جائے. جب اتنا کچھ کر دیا انہوں نے کہا بس ہمیں اپنی غلامی میں لے لیا جائے. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک اخلاق، ان کو لے کر دنیا میں پھرو اور اس کو لے کر پھیلاؤ. یہ وہ مبارک زندگی ہے، جب زندہ ہوگی تو اسلام بھی زندہ ہوگا. یہ مٹ گئے تو سب کچھ مٹ گیا. یہ تقریروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کندھے پہ بستر اٹھانے کا مسئلہ ہے، یہ گھر چھوڑنے کا مسئلہ ہے، در در پھرنے کا مسئلہ ہے. پھرو گے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہیں عطا فرمائے گا. اور یہ کوئی تبلیغ پر احسان نہیں، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمے ہے. ہم نے اللہ کے نبی کو آخری نبی مانا ہے، اس کے طفیل ہمیں دنیا میں اس کا پیغام پہنچانا ذمہ لگا ہے. اب بولو کون اس کے لیے تیار؟ کہ بھائی جتنے بھی آپ جہاں سے آئے ہیں نماز نہ چھوڑیں. یہ آخری درجہ ہے، نماز نہ چھوڑیں. اس کے لیے تو ارادہ کرتے ہیں نا. اللہ کو منانے کا بہت خوبصورت عمل ہے نماز. نماز پہ اپنے آپ کو پکا کرو. انشاءاللہ نماز، سجدے میں سر رکھنا، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب تر کر دیتا ہے. اور فرض نماز کا ایک سجدہ، فرض نماز کا ایک سجدہ. قیامت تک انسان نفلی سجدے میں پڑا رہے تو فرض نماز کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا. فرض نماز کا ایک سجدہ. تو بھائی گجرا والا میں کوئی بے نمازی نہ رہے. جتنے آپ میں بیٹھے ہیں دکاندار، وہ یہ نیت کرو کہ نماز پر دکانیں بند کر دیں گے، دکان بند کر کے نماز پڑھیں گے. تو کون ہی انشاءاللہ دکان بند کرے گا نماز کے لیے؟ بھائی نماز پہ دکان بند ہو جائے، بازار بند ہو جائیں. آپ یہ جو تاجر لوگ ہیں نا ہڑتالیں کرواتے ہیں، ہڑتال کرو بھائی. میں کہتا ہوں نماز کے لیے ہڑتال کرو تاکہ کچھ فائدہ بھی ہو. ورنہ ہڑتال کرنے کا فائدہ تو ہوتا نہیں. تو بھائی میری گزارش یہ ہے کیا بدرات کو عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، پردے کو رواج دیا جائے. بے پردگی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. جا کے دیکھو
یورپ کی عورت نے پردہ اتار کے کتنا دکھ پایا ہے، وہ ماں کا روپ اس کا ختم، بہن کا روپ ختم، بیٹی کا روپ ختم، اور چاچی کا روپ ختم، دادی کا روپ ختم، ساس کا روپ ختم، خالہ کا، پھوپھی کا۔ یورپ کی عورت کا کوئی روپ نہیں سوائے معشوقہ کے، سوائے محبوبہ کے، اس کا بیوی کا روپ بھی اس کا ختم ہو چکا ہے۔ اور جو ہی اس کی عمر ڈھلی، اسی وقت وہ ٹیشو پیپر کے استعمال شدہ ٹیشو کی طرح اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اپنی عورتوں کو کہو تم خدیجہ کی بیٹیاں بنو، تم عائشہ کی بیٹیاں بنو، تم فاطمہ کی بیٹیاں بنو، مغرب کی ننگی عورت کی بیٹی نہ بنو، مغرب کی ننگی عورت کے پیچھے نہ چلو کہ لباس مختصر ہوتا چلا جائے۔ یہ کون سی تہذیب ہے، یہ کون سی شرافت ہے؟ حضرت فاطمہ نے تو یہ کہا تھا، اسما بنت امیس سے کہا میں مرنے لگی ہوں تو کوئی ایسا انتظام کرو کہ میرے وجود، میرے قد قامت کا بھی کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی یہ نہ کہتا پھر نبی کی بیٹی کا قد لمبا تھا چھوٹا تھا، کوئی اس کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، وہاں میں حبشہ میں تھی تو وہاں جب عورتوں کو دفن کرتے تھے تو اس کے اوپر لکڑیاں گول کمان کی شکل میں لگا کر خیمہ سا بنا دیتے تھے، اوپر چادر ڈال دیتے تھے، تو پھر نیچے پتہ نہیں چلتا تھا کہ عورت لمبی ہے، پتلی ہے، موٹی ہے، چھوٹی ہے، کہنا بس ٹھیک ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر ایسا ہی سائبان بنا دینا تاکہ کوئی میرا سراپا بھی نہ دیکھ سکے۔ اس مقدس ماں کی بیٹیاں بننے کے ترغیب دو اپنی عورتوں کو۔ مغرب کی ننگی عورت کے پیچھے چل کر وہ عورتیں بھی برباد ہو گئیں، کہ یہ بھی نہ برباد ہوں۔ میرے بھائیوں، کبھی عورت کا ایک روپ بھی، کبھی وہ بیٹی بھی ہوتی ہے، وہ بہن بھی ہوتی ہے، وہ بیوی بھی ہوتی ہے، وہ ماں بھی ہوتی ہے، وہ ساس بھی ہوتی ہے، وہ دادی بھی ہوتی ہے، وہ خالہ بھی ہوتی ہے، وہ پھوپھی بھی ہوتی ہے۔ یہ سارے روپ ہیں۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو ماں کی گود ہوتی ہے، باپ کا سایہ ہوتا ہے، جب وہ بہن ہوتی ہے تو بھائیوں کا مضبوط اس کے گرد حصار ہوتا ہے، جب وہ بیوی بنتی ہے تو ماں باپ خود عزت کے ساتھ اسے اپنے ہاتھوں سے ڈولی میں بٹھاتے ہیں اور باعزت طریقے کے ساتھ اوروں کے گھر میں خامد کے اسے حوالے کرتے ہیں۔ جب وہ بیوی بنتی ہے تو ایک وفادار شخص جو اپنی شہوت کو صرف اپنی بیوی کے لیے حلال کر دیتا ہے، اوروں سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایڈنبرا میں ایک جماعت نے مغرب کی نماز پڑھی پارک میں، تو یہ ہمارا ایک اشفاق احمد رائٹر ہے، ڈرامے وغیرہ لکھتا ہے، اسی نے مجھے سنایا، میری اس سے بات ہو رہی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ میں اور میری بیوی پتہ نہیں بانو نام بتایا کہ کیا نام بتایا، کہ میں اور میری بیوی ہم دونوں وہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے آ کے نماز شروع کر دی، لڑکیاں اکٹھی ہو گئی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو ایک لڑکی آگے اٹھ کے بات کرنے کو چلی، تو میں نے بیوی سے کہا بانو آؤ ان کی بات سنیں، شاید یہ انگریزی نہ جانتے ہو تو میں ترجمہ کر دوں گا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ لڑکی کہہ رہی تھی تم انگریزی جانتے ہو؟ جس نے نماز پڑھائی تھی۔ کہا میں جانتا ہوں۔ کہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے عبادت کی ہے۔ وہ لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ کہا مسلمان دن میں 5 دفعہ عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے دن میں 5 دفعہ۔ تو انہوں نے کہا دن میں 5 دفعہ جسم کو کھانا کھلاتے ہیں، 5 دفعہ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو کام برابر کا ہے۔ تو رب اور ایسی کو بات چیت ہوئی، وہ کہنے کہ اچھا ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، اس نے ہاتھ بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا مجھے معاف کرنا، میرا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ اور کسی عورت کو لگ نہیں سکتا۔ تو اس لڑکی کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئیں، اور اس نے کہا کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت جس کا تو خامن ہے، کاش مغرب کا مرد بھی ایسا ہوتا۔ اور پھر روتی ہوئی آنسوں پوچھتی اٹھ کے چلی۔ تو آج کے نادان ہماری بیٹیوں کو مغرب کی بیٹی بنانا چاہتے، اور یہ بھی بھول پن میں ادھر جا رہی ہیں، انہیں کیا خبر کہ کتنی بڑی تباہی ہے بے پردگی کے اندر۔ صرف ایک روپ رہ جائے گا محبوبہ کا، باقی سب روپ ڈوب جائیں گے۔ اور اسلام تو بیٹی کو اور مقام دیتا ہے، بہن کو اس سے زیادہ، بیوی کو اس سے زیادہ، جب ماں بن جائے تو اس کو اس سے زیادہ مقام دے دیتا ہے، اس کے قدموں تلے جنت بنا دیتا ہے، دادی بن جائے اس سے اور زیادہ مقام بنا دیتا ہے۔ جوں جوں رشتہ بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، توں اللہ اس کا تقدس بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ باطل کی زندگی نے، باطل علم نے ہمارا ستیہ ناش کیا۔ کہ میرے بھائیوں اپنی عورتوں کو سمجھاؤ کہ فاطمہ اور عائشہ کی بیٹیاں بنے، مغرب کی بیٹی نہ بنے، اور تم بھی خالد کے بیٹے بنو، ابو بکر عمر کے بیٹے بنو۔ آج کے مغرب کے پاگل نوجوان کے پیچھے مت چلو، ان کے سامنے تو آخرت نہیں، ہمارے سامنے تو آخرت۔ تو بھائی نماز زندہ کرو، معاف کرو، درگزر کرو،
جن کو اللہ نے رزق دیا ہے زکات دو، غریب کو پیسہ پہنچاؤ۔ آج دنیا بڑی غربت کا شکار ہے۔ میں دنیا میں میرا ایک ایس ایس پی دوست تھا، ایس ایس پی پورے ضلع پر جو حکومت کر رہا ہے، مجھے کہنے لگا 15 دن کے بعد میرے اوپر زکات واجب ہو جاتی، میرے اوپر زکات لگتی ہے 15 دن کے بعد، کہ 15 دن میں میری تنخواہ ختم ہو جاتی، میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا، اس وقت میں زکات کا حقدار ہوتا ہوں۔ حلال کا یہ امتحان ہے۔ حرام والا ایس پی شاید کروڑوں کا مال ہے، لیکن اب یہ دونوں قبر میں جائیں گے تو پھر اس کی دیانت کی شان دیکھنا اور اس کے ظلم و ستم کی پھر تاریک رات دیکھنا۔ دو زکات دو، زکات سے بڑھ کے دو۔ زکات دینے والا سخی بھی نہیں اور بخیل بھی نہیں۔ جو آدمی زکات دیتا ہے اس کو بخیل نہیں کہتے، سخی بھی نہیں کہتے۔ جو زکات نہیں دیتا وہ تو برباد ہو گیا، اس کے عمر حج نمازیں اس کے دوزخ سے بچا نہیں سکیں گے۔ ہاں، زکات دینے سے بخیل رہا نہیں، سخی بنا نہیں۔ ہاں، اگر 2.5 روپے کے بجائے 3 روپے دے دے پھر سخی ہو گیا۔ اگر سخی ہو گیا تو اللہ کا محبوب ہو گیا، اللہ کا قریب ہو گیا، جنت الفردوس کا وارث بن گیا۔ تو اپنے عورتوں میں، بچوں میں اپنے اندر خرچ کرنے کی عادت ڈالو، سخی بنو، سخی بنو، جمع کر کے خوش نہ ہو، خرچ کر کے خوش ہو، جھگی پھونک تماشا دیکھ کرو، دیکھو اللہ کے خزانے کیسے کھلتے ہیں۔ اس کو 1 دو تمہیں 10 دے، اسے 1 دو تمہیں 10 دے۔ تو زکات کی عادت ڈالو اپنی زندگی۔ اللہ نے رزق دیا ہے تو نمائش نہ کرو، نمائش نہ کرو، نمائش نہ کرو۔ آسائش کی اجازت ہے، نمائش زیبائش سے اپنے آپ کو۔ جس ملک میں لاکھوں بچے رات کو بھوکے سوئیں، اس ملک میں 70 لاکھ کی گاڑی پہ بیٹھنا بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہے۔ انسانیت، انسانی ہمدردی کے خلاف میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں۔ حرام ایک آدمی کو حلال پیسہ ہے اور وہ لگا دیتا ہے تو اس کو میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، پر انسانیت سوز ضرور کہہ رہا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے اس کے سینے میں دل کوئی نہیں ہے، کوئی پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ یہ 10 لاکھ کی گاڑی پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، وہ بھی اتنا ہی کام کرے گی جو 70 لاکھ کی گاڑی کرے گی۔ اگر اس کو اتنا ہی شوق ہے یہ 60 لاکھ کسی غریبوں میں تقسیم کر دے، کتنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، کتنے بیماروں کے علاج ہو جائیں گے۔ کل اللہ اس کے لیے خود جنت کی سواریاں لے کے کھڑا ہوگا۔ آ جاؤ، اب مانگ، کون سی سواری مانگتا ہے؟ اب مانگ۔ گھروں کو چھوڑ جانا ہے، ان پہ ایسا پیسہ نہ لگاؤ کہ عبرت کا نشان بنے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ سہولت کی اجازت، آسائش کی اجازت، یہ بھائی جو کر لے اس کا بھلا۔ تو زکات تو دو، چلو کم از کم درجہ ہے، زکات تو دو، زکات تو دو۔ اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھو، اللہ اور دے گا، اور دے گا، اور دے گا۔ کرو گے نا بھائی؟ ابھی دوسری گزارش یہ ہے، مجھے 3 دن ہو گئے مسافر کرتا ہوں، مجھے ویسے اس ہاتھ میں درد رہتا ہے، اور جو آنے والے بیچارے اپنی محبت میں کتنے زور سے ہاتھ دباتا ہے، کوئی ایک دم آ کے مجھے لگتا ہے تو مجھے کل سے میرا سارا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ اور پھر جب آپ ایک دوسرے پر گرتے ہیں تو آپ بھی ایک دوسرے کی بے اکرامی کرتے ہیں، اور میرا بھی حال یہ کہ پورے ہاتھ میں درد چل رہا ہے، یہ ساری ہڈیاں درد کر رہی۔ آنے والے نے اپنی محبت میں آنا ہوتا، میں کھڑا تھا رائمنڈ میں، ایک پٹھان گزرا، میں غلطی سے پوچھ بیٹھا، بھائی السلام علیکم، خیریت ہے، کیا حال ہے، کہاں سے آئے؟ ان کا میرا یہ نام ہے، فلانا خان، قطر سے آیا ہے۔ مجھے کہنے لگا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا طارق جمیل۔ کہنے لگا وہ کیسٹ والا؟ میں نے کہا کیسٹ والا۔ اس نے جو مجھے پکڑا انہوں نے میری ہڈی نہیں توڑ دی، پسلیوں کی۔ ہاں بھائی محبت ہے، اللہ میں کوئی خرید سکتا ہوں؟ ساری دنیا سونا بنا کے لوٹا دوں، میں یہ محبت نہیں خرید سکتا، یہ تو اللہ دل میں ڈالتا۔ لیکن بھائی جس سے محبت کرو اس کی رعایت بھی تو کرو۔ اب کئی ہزار آدمیوں سے کل سے میرا مسافہ ہو چکا، اب یہ سارا ہاتھ میرا درد کر رہا ہے، تو برائے مہربانی میں نے بیٹھ کر بھی سلام کیا تھا، تو پہلے سلام کرتا ہوں تاکہ یہی سلام ہو جائے، مسافہ آج مجھے معاف کر دینا، آپ کا بڑا احسان ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ السلام علیکم۔ کیا کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 72370887